बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में आपके इल्म है कि इस प्रोग्राम में हम आपके मसाइल के ऊपर बात करते हैं और उनके हल के लिए हमारी कोशिश होती है कि जो भी मसाइल होते हैं उनके जो ज़िम्मेदारान होते हैं उनको हम मदऊ करते हैं। तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आपने देखा कि अल्लाह की फ़ज़ल से आपके जो छोटे मोटे मसले होते हैं वो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हल भी होते हैं। तो आज भी हम इस प्रोग्राम में जो हमारा मौजू है वो है कोयटा शहर, और आप बलूचिस्तान के हवाले से दीगर अजला के हवाले से भी बात कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कौन सा मसला है जो हल तलब है, जो आपकी आवाज़ जो है हमारे इस प्रोग्राम की तवस्सुत से आला हुकाम तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, यकीनन अगर हम देखें कोयटा शहर जो है मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है, और ये शहर जो है 1935 ज़लज़ले के बाद सिर्फ 50,000 नफूस के लिए तरतीब कर दिया गया था, जबकि इस वक्त शहर की आबादी 30 लाख से तजावज़ कर गई है। तो यकीनन मसले मसाइल बहुत यहाँ पे मौजूद है, जिसमें शहर में बेहंगम रश, जो गाड़ियाँ, इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे घूमती है, और इसी तरह दीगर ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब है। तो आज के दिन जो है पाकिस्तान के दीगर इलाकों समेत बलूचिस्तान में भी तलबा तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई, उनके अपने मुतालिबात, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके लिए भी स्टूडेंट हज़रात जो हैं वो लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। टेलीफोन नंबर एडवांस में लिख लीजिएगा 08128400084, स्क्रीन पे भी आ रहा है कि 08128400084। इस पे आप कॉल करें और अपना मसला हमारे साथ शेयर करें। हस्ब मामूल इस प्रोग्राम में हमारे पास दो मेहमान भी होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी मौजूद है। पहले नंबर पे मेजर रिटायर्ड औरंगज़ेब बादीनी साहब मौजूद है, जो कि डिप्टी कमिश्नर कोयटा है। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। तो नाज़रीन, इसी के साथ साथ मेरे साथ जब तलबा की बात हो गई तो मेरे साथ उसके लिए दूसरा मेहमान जो है कबीर अफ़गान साहब मौजूद है, जो कि सूबाई सेक्रेटरी पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सर, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, आप भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपना मसला बयान करें, कोयटा शहर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप भी लाइव टेलीफोन कॉल के जरिए आपको कोयटा शहर के जो अतराफ़ हैं, मुज़ाफ़ात है या कोयटा शहर है, आपका जो भी मसला है, कानूनी जो मसला है, वो आप कॉल करें, ताकि डीसी साहब जो है वो आपके इस मसले को जो है उसके हल भी बता देगा, या उसके ऊपर इन्होंने जो काम किया है वो भी आपके सामने रख देगा। तो सर, आपकी जानिब आते हैं। शहर में रश की मैंने बात की पहले। कोयटा शहर में यकीनन 1935 ज़लज़ले के बाद सिर्फ 50,000 अफराद के लिए बनाया गया, जबकि इस वक्त आबादी जो है वो बढ़ चुकी है। एक अलमिया है शहर के अंदर कि एक इंसान जो है वो अपने घर से निकल कर हॉस्पिटल जाता है या स्कूल जाता है या किसी सरकारी इदारे में या किसी और प्राइवेट ऑफिस में, तो उसका जो रास्ता है वो इतना तवील हो जाता है कि 5 मिनट का सफ़र जो है वो घंटों में तय कर लेते हैं, और इतना रश होता है। तो इसके लिए शहर के लिए कोई प्लानिंग या कुछ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बात ऐसी है कि जब भी कोई शहर डेवलप होता है तो उसकी एक अर्बन प्लानिंग होती है। अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो ये अर्बन प्लानिंग करे, कहाँ पे कमर्शियल एरिया होगा, कहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होगा, किस तरफ जो है ना हमारे डेयरी फार्म्स होंगे, हर चीज़ की जोनिंग होती है। वो जोनिंग हमारे शहर की नहीं हुई, जो कि अब से बहुत पहले हो चुकी होनी चाहिए थी। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास ऐसी अवेलेबल नहीं है। सही। आमतौर पर ये होता है कि लोग समझते हैं कि रोडें चौड़ी करने से सारे ट्रैफिक के इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक बस में 50 लोग जाते हैं, जबकि यही 50 लोग अगर गाड़ियों में जाए तो 25 गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। इस शहर में तकरीबन 11,092 टू बी एक्यूरेट, 12,000 लीगल, 18,000 इलीगल रक्शे। अब जब आप उन इलीगल रक्शों को रोकते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक रक्शे से एक फैमिली जुड़ी हुई है, उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे पास टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट रेडियो की शक्ल में मौजूद है। हर रेडी से एक ख़ानदान जुड़ा हुआ है। रेडी उठाना कोई इशू नहीं है, रेडी वाले को धक्के देना भी इशू नहीं है, बट द इशू इज़ कि उसके साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है, उसके लिए हमारे पास दिस इज़ अनदर इशू। रोड्स की जो हमारे पास कंडीशन है, आपको पता है, वो जो बरसाती नाले बीच में, हर कोई इसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, सारा कुछ होता है। वो हमारे लिए रोडों की कंडीशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है। एनसीपी व्हीकल्स हमारे पास पूरे शहर में इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एनसीपी व्हीकल्स को रोक ले तो आधी गाड़ियाँ हमारी वैसे कम हो जाती है। अब इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने काम शुरू कर दिया है, जल्द हो जाना चाहिए। अगर टाइम ना लगे इसमें तो सबसे पहले हमारी जोनिंग और अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। सही। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, इन पे काम होना चाहिए। इस वक्त जो काम हो रहा है वो रक्षों पे जो है ना थोड़ी बहुत पकड़ दकड़ हो रही है, लेकिन वो भी एहतियात के साथ।
کیونکہ اس سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ NCP وہیکلس پہ ود دا پیسج آف ٹائم تھوڑا عرصے میں اس پہ بھی شاید کام ہونا شروع ہو جائے۔ ہمارے اس وقت جو روڈز کی کنڈیشن ہے، سریاب روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، سمنگلی روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، ہمارے پاس پٹیل روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، پرنس روڈ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور روڈز ایسے ہیں جن میں جو ہے نا ہماری ایکسپینشن ہونے جا رہی ہے، اس سے بھی امید ہے کہ ہمارے شہر پہ کافی حد تک بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو کبیر افغان صاحب کی جانب آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ آج طلباء تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی تھی، مطالبات کیا تھے؟ جاوید شاہ صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 27 مارچ کو پورے ملک میں طلباء سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریباً 3 درجن سے زائد شہروں میں یہ ریلیاں منعقد کی گئی، جس میں ہزاروں طلباء نے شرکت کی۔ طلباء کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت خاص کر ہمارے صوبے کے جو طلباء ہیں ان کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ کرونا کے بہانے جو تعلیمی ادارے بند کیے گئے، یونیورسٹیز بند کی گئی، کالجز بند کیے گئے، اسکول بند کیے گئے، اور حکومت نے الٹرنیٹیو یہ کہا کہ یہاں آن لائن کلاسز کا اجرا ہوگا۔ اب آن لائن کلاسز کن حالات میں آپ اس کو ممکن بنا رہے؟ کوئٹہ جو صوبے کا کیپٹل ہے، جہاں پر پشتون آباد میں، بائی پاس میں، کچلاغ کے ارد گرد یا اناوڑ کے آس پاس ان علاقوں میں 3G 4G اویلیبل نہیں ہے، تو آپ جوب سے لے کر گوادر تک جتنے اضلاع ہے وہاں 3G 4G کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں کبیر افغان صاحب، ہو سکتا ہے کوئی بھائی ایسا سوال کرے جو آپ سے ریلیٹڈ ہو۔ جی السلام علیکم، جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی خیر خیریت سے، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں ملک جاوید، میں بیسکی اتواد شہر پکنوتر رہنے والا، میں کراچی رہنا۔ جی آواز یہاں پر تو ہمارے پاس نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں مطلب ملک جاوید گال کرنا ہے، اتواد تو کہ پکنوتر مری روڈ ہوتے۔ ہیلو، چل یہ ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے، بھائی آپ سے معذرت خواہ ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، پھر ٹرائی کر لینا، ہو سکتا ہے آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو کبیر افغان صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پر ہمیں انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یقیناً کوٹہ شہر میں بھی انٹرنیٹ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آس پاس علاقوں میں یہ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہاں یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے۔ آپ آن لائن کلاسز جب ارینج کریں گے تو اس کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے، ٹرینیز چاہیے، ٹیچرز چاہیے، اسٹوڈنٹ کے لیے سہولتیں چاہیے۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپ، ان کے پاس ایک بہترین موبائل یہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو ان حالات میں آپ کہہ رہے کہ آن لائن کلاسز صرف ایک بہانہ بنا کر تعلیمی ادارے بند کیے گئے۔ ہماری یہ تجویز تھی یونیورسٹیز کو کہ آپ مکمل SOPs کے تحت یونیورسٹی میں جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو رکھے، SOPs پہ عمل درآمد کرائے۔ اور دوسرا جو آج ہمارا بنیادی مطالبہ تھا وہ طلباء یونین کی بحالی کا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ 1984 میں طلباء یونین پہ پابندی لگی تھی۔ اب پوری دنیا میں اسٹوڈنٹ جو پولیٹکس ہے، لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جو یونین سازی ہے وہاں کی جاتی ہے تاکہ وہاں لیڈرشپ بنے، تاکہ وہاں ان ممالک کو چلانے کے لیے، ان کے نظام کو چلانے کے لیے بہترین لوگ دستیاب ہوں۔ یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی، اظہار رائے پہ پابندی، کیمپس پالیٹکس پہ پابندی، آپ سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آپ تعلیمی اداروں میں جب داخلہ لیتے ہیں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، آپ کو ایک سٹامپ پیپر جمع کرانا پڑتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا، میں شعور کی بات نہیں کروں گا، میں شعور سے دور رہوں گا، میں روشنی سے دور رہوں گا، میں سیاست سے دور رہوں گا، لہٰذا پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز میں یہ حالت ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے مارچ کا انعقاد کیا جس میں طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور طلباء کا یہ مطالبہ تھا کہ فوری طور پر یونین پر پابندی ہٹائی جائے۔ اب اگر آپ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جتنی پارٹیز ہے، آپ ذرا ان کا تجزیہ کریں، ان پہ ذرا نظر دوڑائے۔ یہ تمام جو لیڈرشپ اس وقت موجود ہے یہ اس وقت اسٹوڈنٹ یونین سے فارغ شدہ لوگ ہیں، یہ اسٹوڈنٹ یونینز میں تھے، انہوں نے وہاں پالیٹکس کی سیکھی، وہاں انہوں نے سیاست کی الف بے سیکھے۔
آج وہ میدان میں جنہوں نے اسٹوڈنٹ یونین یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی مخالفت کی ان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. جو لائے اس کے اوپر بات کریں گے کہ سیاست سے طلباء کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, وہ بات کریں گے, لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ شہر کے حوالے سے سر کیا کہیں گے کہ دکانداروں کی منمانی خود ساختہ ریٹس جو لگاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں جس طرح کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز وغیرہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پرائس کنٹرول جو کمیٹی تھی پہلے ڈپٹی کمشنر اس کو ہیڈ کیا کرتا تھا. جی, آج کل اس میں قیمت کا تعین کرنا یا پرائس فکسیشن وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا. وہ جو قیمت بتاتے ہیں اس قیمت پر عمل درآمد کروانا پھر ضلعی انتظامیہ یا ڈپٹی کمشنر کا کام ہے. ہمارے پاس اینٹی پروفیٹیئرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ ہے جس کے تحت ہم مختلف لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. 2 دن پہلے ہم نے کچھ بندے گرفتار کیے تھے مہنگی چیزیں بیچنے پہ. ریگولر بیسس پہ ہم ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ کے ساتھ شیئرنگ بھی کرتے رہتے ہیں جس میں ہم جرمانے لوگوں کے اوپر عائد کرتے ہیں, دکانیں ہم ان کی سیل کرتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں ان کو گرفتار کرتے ہیں. اب اس میں کچھ مختلف چیزیں جو میں آپ کے ذہن میں تھوڑے سے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. پہلی تو بات یہ کچھ چیزیں ایسی جو ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں نہیں ہے, صحیح, جیسے ایکسٹرنل فیکٹرز. اب لیٹس سے بڑا جانور ہے وہ آتا ہے انڈیا سے آتا ہے افغانستان تک جاتا ہے, سارا کچھ ایک پروسیجر ہے. چھوٹا جانور افغانستان سے یہاں آتا ہے ہمارے علاقوں سے پنجاب. سر وہ کالر کہتے ہیں پھر لائن پہ ہیں. السلام علیکم جی, کون سا ارکان سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو ہلو ہلو, السلام علیکم جی. سر جی, تو اسی طرح آپ گندم یا آٹے کی بات کریں گے تو پنجاب سے جو ہے نا وہ آٹا یا گندم جو ہے نا وہ آتا ہے بلوچستان اور بلوچستان میں کنزیوم ہوتا ہے سارا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز اس پہ لاگو ہے. سبزی ابھی کچھ دنوں کے بعد سندھ سے اس میں آپ کے پاس ساتھ جو ہے جس طرح کی یہ خود ساختہ ریٹس وغیرہ جو لگاتے ہیں تو کیا آئے یہ جو تنظیمیں ہیں ماشاءاللہ, ایک تو برمار ہے یہاں پر انجمن تاجران, ہر کسی نے اپنا ایک انجمن کا ایک تنظیم بنا چکے ہیں یہ لوگ, تو اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہو رہا ہے کہ اصل میں انجمن تاجران جو ہے وہ کون صاحب ہے اور کس طرح 3-4 تقریباً اس کو کوئٹہ شہر میں اور بلوچستان میں کام کر رہے ہیں. بہرحال یہی تنظیموں کے لوگ جو کیا یہ تعاون نہیں کرتے؟ نہیں, انجمن تاجران تو ہماری جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی کوآپریشن کے بغیر ہم چل بھی نہیں سکتے. یہ تینوں چاروں جو تنظیمیں, ان کی 3 تنظیمیں اور چوتھی بھی سننے میں آیا کہ ایک بنی ہوئی ہے. تو یہ تنظیمیں جتنی ہیں, میں ایک کی بات نہیں کرتا, میں سب کی بات کرتا ہوں. یہ ساری ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتی ہے. پرائس کنٹرول کمیٹی میں ہمارے یہ ممبر ہوتے ہیں, یہ ہمارے حصہ ہوتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی میں نے بتایا کہ سبزی وغیرہ کی قیمتیں مارکیٹ کمیٹی کرتی ہے اور وہ روزانہ کے لحاظ سے چینج ہوتی ہے. جو ہمارے پاس خشک دالیں وغیرہ چیزیں ہیں, تمام پلسز ہیں, ان کی قیمت کا تعین ہم کرتے ہیں جو کہ مارکیٹ کے لحاظ سے. فروٹس کا اور سبزی کا نہیں کر سکتے. فروٹ اینڈ سبزی کا ڈیلی کے بیسس پہ ہوتا ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. یعنی منڈی میں پتہ چلے گا کس کے ریٹ کیا ہے تو بازار میں ہم نے یہ فکس کیا ہوا ہے کہ اگر سبزی مثال کے طور پر 40 روپے میں آتی ہے تو کتنے % ہم اس میں ڈال کے ایڈ آن کرتے ہیں وہ کرائے کی اور اس کے پروفٹ کے, پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنا ایک جو ہے نا وہ دکاندار کو بیچنی چاہیے اور وہی قیمت ہم پبلک کو دیتے ہیں. آپ کی اس پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے درست دام. درست دام اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کے لحاظ سے قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ کس سبزی کی کیا قیمت ہے, خشک جو پلسز ہیں ان کی کیا قیمت ہے, اسی طرح اگر کوئی اور چیزیں ان کی تمام قیمتیں اس میں موجود ہیں, آپ اس سے جو ہے نا ساری چیک کر سکتے ہیں. ہمارے میجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ریگولر بیسس پہ اس پہ جو ہے نا اپنے ریٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایفرٹس تو اپنی جگہ, جب تک ہمارے پاس تاجر برادری کوآپریٹ نہ کرے اور پبلک ہمیں بہت ساری جگہوں پہ رپورٹ نہ کرے, تب تک ہم بہت ساری چیزیں شاید اتنا افیکٹولی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے سر, یقیناً ہماری عوام جو ہے وہ بھی مست مولا میں وہ گم ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ جب پرائس کنٹرول جو ہے آپ کسی دکان سے اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ لسٹ مانگی, اس میں اس کا تعین کیا جا رہا ہوتا ہے کہ حکومت نے کیا ریٹس لگائے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میں حافظ وطن دوست خانوزی سے بات کر رہا ہوں سر. حافظ وطن دوست صاحب, اور وہ بھی بلوچستان کے علاقے خانوزی سے, کیا کہیں گے؟ جی سر, پہلے تو میں سب سے پہلے کبیر افغان کو اور اورنگزیب باجنی صاحب کو میرا سلام. جی پھر آواز. سر پہلے تو میں ان کی خدمات جو تھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے, ڈسٹرکشن کے لیے, اورنگزیب صاحب کی خدمات بہت اچھی تھی. انہیں یہاں پہ بہت کام کیا ہے, بہت کام کیا تھا اس نے یہاں پہ, مطلب ڈکیتیوں کے حوالے سے, پرائس کنٹرول کے حوالے سے.
अभी जो है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अभी क्वेटा में जो है सर वो अभी भी ये तंदूर वाले हैं या जो प्रेस कंट्रोल कमेटी है वो गायब सी नज़र आ रही है। ठीक है जी, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी सर। आपका कहा कि जी जब हमारे इलाके में था तो बड़ा अच्छा इन्होंने कंट्रोल किया था, अब कोयटा शहर में जो है ये क्यों इस तरह हो रहा है? नाम मैं भूल गया। ये है हफीज़ वतनदोस। हफीज़ वतनदोस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा है कि यहाँ पे कोयटा में हमारे पास प्राइस कंट्रोल कमेटी जो पहले मौजूद थी, जिसका हेड डिप्टी कमिश्नर होता था, अब उस कमेटी का हेड इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है। अब हमें प्राइस का या कीमत का तयन इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट करके देता है, हमने सिर्फ उस पर अमल दरामद करना होता है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ट्विटर पेज अगर आप फॉलो करें, ट्विटर का जो अकाउंट है वो फॉलो करें, या फेसबुक आप फॉलो करें। हम हर हफ्ते की अपनी प्रोग्रेस शो करते हैं। हम प्रोग्रेस शो करते हैं कि हमने जुर्माने कितने किए, हमने दुकानें कितने सील की, हमने गिरफ्तारियां कितनी की। हत्ता कि ये तो आप और चीज़ें बता रहे हैं। मैं इसके अलावा अगर जो रोड के ऊपर बजरी रेत फेंकते हैं, इसके ऊपर भी हमने क्या कार्रवाई की वो भी हम बता देते हैं। हमारे पास फैमिली डिस्प्यूट्स कितने हैं उसकी भी हम डिटेल्स आपको देते रहते हैं। काइंडली अगर आप हमें फॉलो करें तो आपको इल्म होगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में, मेरे ख्याल में पूरे बलूचिस्तान को मिलाकर भी जितना हम इस वक्त गिरफ्तारियाँ, दुकानों की सीलिंग या जुर्माने कर रहे हैं, वो तमाम बलूचिस्तान के जितने शहर मिलाकर भी शायद उतना एक जो है ना वो नहीं हो रहा। ताहम मैंने पहले भी एक बात की थी कि सिर्फ ये डिप्टी कमिश्नर के करने से नहीं होता, इसमें बाहर के फैक्टर्स भी मुलविस हैं, जिसमें हमारे पास आटा कहाँ से आ रहा है, सब्ज़ी कहाँ से आ रही है, छोटा जानवर बड़ा जानवर कहाँ से आ रहा है, उनकी कीमतें अभी मैं एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर नहीं मैनेज कर सकता। वो तमाम चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स डिफाइन करती है। जितना एक फिर भी मेरे बस में होता है वी डू दैट। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे मजिस्ट्रेट रेगुलर बेसिस पे इस पे कार्रवाई करते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी डिटेल से भाई को समझा दिया। कबीर अफगान साहब, मेरा सवाल यही था कि सियासत से तलबा का क्या ताल्लुक है? एक बच्चा है वो पढ़ने जाता है तो अक्सर सुनने में आया कि ये जो सियासतदान है वो अपने मकासद के लिए उसको जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए मजबूर करके बाहर रोडों पे, और वहाँ पे उसका क्लास का टाइम होता है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासत जिस तरह शऊर का एक तालिब इल्म से ताल्लुक़ है, जिस तरह इल्म का एक तालिब इल्म से ताल्लुक़ है, जिस तरह शऊर का एक सोसाइटी से ताल्लुक़ है, या जिस तरह एक इल्म का एक सोसाइटी से ताल्लुक़ है, सियासत और तालिब इल्म का ताल्लुक़ ये है। सही, ये शऊर का नाम है। बिलफर्ज आप शऊर से किसी को महरूम करेंगे, वहाँ जालत परवान चढ़ेगी। सही, उसको पता ही नहीं है कि सियासत है क्या। वहाँ जब नहीं, हम तो स्टडी सर्कल्स देते हैं, हम तो उनकी ट्रेनिंग करते हैं, हम उनको किताबों की जानिब राग़िब करते हैं, हम उनको लाइब्रेरियों की जानिब राग़िब करते हैं, ताकि वो पढ़े। सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक महदूद रहे, हम उनको हर वो चीज़ पढ़ाना चाहते हैं जिसका दुनिया की तारीख से, माशरे की तारीख से, जोग्राफियाई हवाले से, माशरे के इर्तिका से इनका ताल्लुक है, सेंस से इनका ताल्लुक है, ताकि ये सब चीज़ें मिलकर एक बेहतरीन इंसान की तश्कील कर सके। ठीक जी 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 नाज़रीन, जिन वालिदैन के जहनों में ये खदशा था कि हमारे बच्चे वहाँ पे जाके फिर सियासतदान जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कबीर अफगान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से आपको सेटिस्फाई तकरीबन कर चुका होगा कि आप सेटिस्फाई होंगे। तो एक कॉलर है हमारे साथ, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? खैरियत से? कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सर जी मैं मलिक अब्दुल रहीम तरीन हरनाई से बात करना हूँ। ठीक है, क्या कहेंगे हरनाई? सर जी डिप्टी कमिश्नर साहब बैठा था, अंजुमन ताजिरान के बारे में बात किया था। मैं खुद भी अंजुमन ताजिरान के जी 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 हरनाई में हूँ जी, तो क्या कहेंगे? जी मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। मैं इधर पंचायत में हूँ, हमारा सदर फाजल खान तरीन था हरनाई में। सही, क्या कहेंगे? अब मैं इसके बारे में कहा हूँ सर जी, अटे के बारे में जो हमारा जिला तो हरनाई है, वो पंजाब से हटा है हरनाई का। सही, जी जी सर जी ये कहेगा जो पंजाब में अट्ठा का रेट था 800 850 रुपए था। सही, हमारा हरनाई में इस टाइम आटा है 1200 रुपए। सही, ये बलूचिस्तान तो भी पाकिस्तान का सर जी हिस्सा था। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी सर। देखिए पहली बात तो ये, मैं माजरत चाहता हूँ आप अंजुमन ताजरान की, लेकिन 800 रुपये कीमत वहाँ भी गालिबन मौजूद नहीं है। कीमत वहाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ भी सिचुएशन इसी तरह की है। तो हम बात आपकी ठीक है कि पंजाब से जो हमारे पास आटा आता है, जितने हमारे तंदूर हैं वो पंजाब से आया हुआ आटा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का आटा इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पर।
تو وہ جو آٹا ہے وہ ہمارے پاس آتے آتے ٹرانسپورٹیشن میں رستے میں جو ان کے اوپر خرچہ آتا ہے تمام چیزوں کی وجہ سے، پلس تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اسٹاکنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہرنائی میں آپ کے پاس 1200 روپے میں آٹا مل رہا ہے تو بھی شاید کوئٹہ کی کچھ جگہوں سے جو ہے نا یہ آٹے کی قیمت بہت بہتر ہے، یہاں پر شاید اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاسکو سے ہم گورنمنٹ اس وقت اپنا آٹا لے لیتی ہے اور ٹائم سے تھوڑا ایک اسٹاکنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ آٹے والے جو شارٹیج ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ شارٹیج تو نہیں ہے، کمی نہیں ہے آٹے میں کسی قسم کی۔ بہرحال وہ جس طرح انہوں نے بتایا تھا ہمارے پاس کہ ایک خود ساختہ سی تھوڑی بہت ہم نے مہنگائی کریٹ کی ہوئی ہے، لیکن امید ہے کہ جیسے فصلوں کی جو ہے نا کٹائی ہوتی ہے تھوڑا سا وقت لگے گا اس میں، لیکن آٹے کی قیمت وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو ہمارے روٹی کے پیڑے کا سائز ہے وہ دوبارہ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی۔ ناظرین مزید باتیں ہوں گی اس پروگرام میں، پٹرول کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، منشیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور غیر معیاری گھی جو ہمارے علاقوں میں بن رہی ہے اور اس کا تیل بن رہا ہے، خوراکی اشیاء زہر بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر پبلک فورم بلوچستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین ٹیلی فون نمبر ہے 08128400084، بات ہو رہی ہے مختلف مسائل کے اوپر۔ میرے ساتھ میجر ریٹائرڈ اورنگزیب بادینی صاحب موجود ہے جو کہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ ہے، اور ساتھ میں کبیر افغان صاحب جو کہ صوبائی سیکریٹری پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تعلق ہے۔ تو یقیناً بات ہو رہی ہے تعلیمی حوالے سے بھی، بات ہو رہی ہے طلباء کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج پاکستان بھر میں طلباء تنظیموں کی جانب سے اپنے حقوق کے لیے ریلیاں نکالی تھی، اور کوئٹہ شہر اور مضافات اور ساتھ میں پورے بلوچستان میں طلباء تنظیمیں وہ تو طلباء نکلے تھے، اپنے حقوق کے لیے نعرے بازی کر رہے تھے۔ تو آج اس پروگرام میں بھی ان کے اوپر بات ہوگی، اور ساتھ میں مختلف حوالوں سے کوئٹہ شہر کی جو عوام ہے اور ان کی جو مسائل ہے ان کے اوپر بات ہوگی۔ لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہے، پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر عبدالغفار کاکڑ کوئٹہ سے۔ غفار کاکڑ سر۔ غفار کاکڑ صاحب کوئٹہ سے، کیا کہیں گے سر؟ جی سر، سب سے پہلے تو K2 چینل کا اور آپ کا، اور جس طرح آپ نے یہ دو مہمان انوائٹ کیے آج، جی، اور ان دونوں کا خدمات ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے کبیر افغان صاحب، کیونکہ اس کا تو ہمیں اس کا اسٹرگل ہم سب کو نظر آ رہی ہے، سب اسٹوڈنٹ کے لیے، چاہے جو بھی ایشو ہو، وہ لو لیول اسکول لیول پہ ہو، کالج لیول پہ ہو، یونیورسٹی لیول پہ ہو، تو یہ ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہر مسئلے میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جمال دینی صاحب کا اس کا خدمات کوئٹہ کے لیے آج کل جو کر رہے، اسٹرگل کر رہے، ہر ایشو میں ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو دونوں کو داد دینی چاہیے۔ صحیح، بڑی مہربانی، نوازش۔ ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مختلف حوالوں سے بات ہو رہی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کوئٹہ شہر میں ایسے کون سے مسائل ہیں جو حل طلب ہے؟ سر کوئٹہ شہر میں یہ ٹریفک کے حوالے سے آج کل بہت سے ایشوز ہے کوئٹہ میں، اور خاص کر جو بارشوں میں بارشیں ہوتی ہے کوئٹہ میں، بالکل کوئٹہ ایک قسم کی کنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جمال دینی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی ہماری کہ کائنڈلی یہ جو ٹریفک کا ایشو ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ اس کے کنٹینشن ٹرانسپورٹ جو ہے ٹریفک مسئلہ بہت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جو طلباء یونینز ہے ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ریسنٹلی یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں۔ یہ جو طلباء یونینز کی بحالی ہے، اس میں ہر کسی کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف کبیر افغان اٹھے گا طلباء یونین کا ساتھ دے گا، یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے طلباء۔ صحیح، جی شکریہ، جی بڑی مہربانی، نوازش۔ سر جس طرح انہوں نے کہا کہ جی سڑکوں کا حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں مجھے یہ بھی ذرا بتا دیں کہ پیٹرول پمپس جو ہے وہ اپنا جو لیٹر ہے، اب عوام کو پتہ نہیں چل رہا ہے، کئی پمپس پیٹرول پمپس پہ اگر کوئی پیٹرول ڈالتا ہے تو وہ 1 لیٹر میں وہ بھی گپلا کرتے ہیں، وہ 1 لیٹر سے کم ہوتا ہے، اور اکثر پیٹرول پمپ میں جو ہے پاکستانی جو ریگولر جو پیٹرول ہے اس کی جگہ پر ایرانی وغیرہ اور دوسری تیسرے ملا کے ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر کبھی نظر پڑی؟ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ویٹ اینڈ میجر ڈپارٹمنٹ، جو کہ صرف اور صرف وزن کا تعین کرتا ہے کہ کس چیز کا وزن اور کس چیز کی مقدار میں کمی بیشی آتی ہے۔ جن یہ پبلک کو بھی، عوام کو بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کسی جگہ آپ کو شک ہوتا ہے، بلکہ آپ ہمیں اپنا ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پہ، اور جلد ہی ہمارا ایک ویب سائٹ بھی لانچ ہونے والی ہے ڈپٹی کمشنر آفس کی، آپ ہمیں مطلع کر دیں. میرے پاس جن لوگوں کی کمپلینٹس آئی ہے جس پیٹرول پمپ کے بارے میں، ہم نے اپنے میجسٹریٹس یا اے سیز بھجوائے وہاں پہ، ہم نے ویٹ اینڈ میجر ڈپارٹمنٹ کے بندے وہاں پہ بھجوائے، انہوں نے اس کا ناپ تول کی ہے اور ناپ تول میں اگر کمی ہوئی ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے چیک کیا، کمپلینٹس آپ کی طرف سے آئی کیونکہ آپ کا اندازہ تھا کہ یہ کم ہے، لیکن وہ جب چیک کی گئی وہ چیزیں پوری تھی. یعنی قوانین موجود ہیں، قوانین موجود ہے، اس پہ آف اینڈ آن ایکشن بھی ہوتا رہتا ہے. آپ کی کمپلینٹس جیسے جیسے کسی پمپ کے بارے میں آتی ہے ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. صحیح، یعنی اس کے پاس جو لائسنس ہوتا ہے وہ بھی کینسل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو لائسنس کسی کا نہیں کینسل ہوا، مطلب اگر ہم فیکٹس کی بات کریں، لیکن یہ ہے کہ جن کا ہم نے ویٹ اینڈ میجر میں جو ہے نا اونچ نیچ کبھی پائی گئی ہے تو ہم سیل بھی کرتے ہیں ان پمپس کو، اور اس کے علاوہ ہم ان کو جرمانہ بھی ڈالتے ہیں. اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں پر مختلف علاقوں میں غیر معیاری اور یعنی مختلف چیزوں سے جو ہے وہ تیل بنائی جاتی ہے، خوردنی تیل اور گھی بنائی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا قانون رکھا ہوا؟ دیکھیے اس کے لیے بات ایسی ہے کہ بلوچستان فوڈ ایک اتھارٹی، کالر بھی ہے سر، ہو سکتا ہے سوال میں اضافہ ہو. جی السلام علیکم جی، کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آزاد خان ریسانی بات کر رہا ہوں، بروری کوئٹہ سے. آزاد خان نچاری ریسانی. ریسانی، کیا کہیں گے ریسانی صاحب کوئٹہ سے؟ سر میں بروری کے خاص کر بروری روڈ آخری سٹاپ پہ جو بھی جدھر بھی جس دکان میں مہنگائی کے حد سے زیادہ، آپ صرف ایک چکر لگائیں دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہے، آپ کو خود اسی ٹائم محسوس ہوئے گا. دودھ کا، گوشت کا، مرغی کا گوشت کا، باقی جس چیز کا بھی آپ وہ کریں آپ اسی ٹائم پتہ چلے گا کہ بالکل ڈبل لے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ابھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں. سر کیا کہیں گے، جس طرح پہلے بھائی کو جواب دے دیں، کیرانی روڈ اور یہ جو ہزارہ ٹاؤن اور اس کے آس پاس کی جو دکاندار رکھتے ہیں جی ہر چیز. انہوں نے وہاں کی بات نہیں کی، انہوں نے بروری روڈ ویدت کالونی کے تیسرے سٹاپ کی شاید بات کی ہے. دیکھیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت ملتی ہے، میں نے بتایا ہماری ایک اپلیکیشن ہے درست دام، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے لحاظ سے قیمت چیک کریں. آپ کو جہاں محسوس ہوتا ہے کہ قیمت مناسب نہیں ہے، ہماری ویب سائٹ پہ، ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پہ یا ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہمیں صرف آپ ایک میسج کر دیجیے گا، ہمارا سٹاف آئے گا، قیمتیں چیک کرے گا اور کنسرن دکانوں کے خلاف ایکشن لے گا. ٹھیک ہے سر. یہ میری پلیز سب کے یہ جتنے بھی آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، کوئٹہ کی جتنی عوام ہے، ہمارے جو یہ اکاؤنٹ سے ان پہ ان باکس کر دیا کرے، میسج کر دیا کرے، آپ کی ہر آبزرویشن ہم اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس بھیجیں گے. اگر کوالٹی آف فوڈ ٹھیک نہیں ہے فوڈ اتھارٹی کے پاس بھجوائیں گے، اگر گیس کا ایشو ہے ہم سوئی صدن گیس کے پاس بھجواتے ہیں، بجلی کا ہے تو ہم وابڈا کے پاس، پانی کا ہے تو واسا کے پاس. جو ہمارے اپنے کرنے والی چیزیں اس کے لیے ہماری ٹیمیں آپ کے پاس آتی ہے، آپ ہمیں بتا دیا کریں، ہمارے اوپر ٹرسٹ رکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ہر وقت. یعنی ان بدماشوں کو جو ہے ان کا نام بھی نہیں بتائیں گے، نام جو ہے صیغہ راز میں آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، آپ صرف ہمیں اطلاع دے دیں. باقی آپ کی جو سرکار ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی ضلعی انتظامیہ ہے، وہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سر ایک اور کال لے لیتے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں، کال پہ کال آ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. جی السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام خان جی، میں مساخیر سے رحیم خان بول رہا ہوں. رحیم خان صاحب بولیں سر، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، جلدی بولیں. سر میں بادنی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو سا کوئی ٹھیک ہے، اس نے جو سا کام کیا ہے ابھی تک صحیح. میں نے بولا بادنی صاحب نے جو سا کام کیا ہے کوئٹے میں کسی نے ابھی تک نہ کام نہیں کیا ہوا ہے. میں اس کا شکردار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. میں مساخیر سے رحیم خان بول رہا ہوں اسوٹ. مساخیل سے رحیم خان صاحب، سر یہ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، شاید آپ نے وہاں پہ بھی ڈیوٹی کی. رحیم خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی یہ باتیں سن کر یقیناً ہمیں کافی حوصلہ ملتا ہے. سر آتے ہیں اپنی بات کے اوپر، خوردنی تیل وغیرہ اور ملاوٹ والی چیزیں جو بنتی جا رہی ہے. اب سے تقریباً 5-1 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسسٹنٹ کمشنر سریاب نے ایک ریڈ کیا تھا جس میں انہوں نے 2 فیکٹریاں سیل کی تھی جو کہ جانوروں کے جو اعضاء ہیں، مختلف چچڑے وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں سے ملا کر جو ہے نا وہ تیل بنا رہے تھے. تو ان دونوں فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا ہے. جو ان کے
मालिकान हैं उनको जेल भिजवा अच्छा, दिया ये गया। फिर ये जो बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पर, मल्टी नेशनल कंपनी, उसका लेबल लगा के उसी की टेन में फरोख्त कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ऐसा है ना कि ये आप जब इनसे ये बात करेंगे, ये कहते नहीं हम इसके लिए नहीं इस्तेमाल करते, हम तो किसी और पर्पस के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल करते। बट इन एक्चुअल होता ये है कि यही घुमा फिरा के वापस हमारी पकौड़ों की दुकान में आ जाती है और हमारी मछलियाँ भी सारी इसी के अंदर ही तलती है। सही। कबीर अफगान साहब, सर क्या कहेंगे, तालीमी इदारों के अंदर आप लोग आज ये नारा भी लगा रहे थे कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं तालीमी इदारों के अंदर, तलबा उससे परेशान होते हैं, क्यों, क्या वजह क्या है? देखिए, बुनियादी मसला जब इरशाद साहब ये कि एक बड़ा तजर्बा हुआ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। सही। वहाँ पर बुनियादी मसला ये हुआ कि वह एक वाइस चांसलर को तैनात किया गया, जिसने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी लगाई, तंजीमों की बेखनी की, सर्कल्स को ख़त्म किया, स्टडी सर्कल्स को ख़त्म किया, तलबा की गैदरिंग को ख़त्म किया। वहाँ पर एक नई तंजीम कायम की गई वीसी की क़यादत में, यूबियन के नाम से। वहाँ उनका अपना ऑफिस था, यूबियंस के लिए लैपटॉप अवेलेबल थे, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल थी, मुलगीर पाकिस्तानी टूर्स अवेलेबल थे, सब कुछ उनके लिए। बाकी जो तलबा यूबियंस के मेंबर नहीं थे उनके लिए कुछ भी नहीं था। वो फकीरों की तरह आके और फकीरों की तरह और यूनिवर्सिटी एक कैदखाने में उन्होंने तब्दील की। नतीजा क्या हुआ, हर दरख्त के नीचे एक कैमरा लगाया गया, जहां 2 स्टूडेंट बैठे थे उनकी फुटेज बनाकर बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता था। एक बड़ा स्कैंडल, इस स्कैंडल को हमने उठाया, हमारी तंजीम ने उठाया, हम असेंबली गए। हम असेंबली से अपोजिशन लीडर से लेकर स्पीकर तक, डिप्टी स्पीकर तक, मेंबरान असेंबली, वजीरों से मिले, हमने सब मवाद उनके हवाले किया। स्कैंडल से 1 साल पहले हमने ये सब कुछ उनके हवाले की कि खुदा रहा, यह हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है या ये कुछ हो रहा है। हमें एक मेंबर असेंबली ने कहा, एक मेंबर असेंबली ने मुझसे खुद कहा कि लाला बड़ी मुश्किल से हमने ताल्लुक जोड़कर ये सीट पाई है, हम यहाँ तक पहुंचे, आप हमारे हाथ में इतना बड़ा स्कैंडल दे रहे, हमारा दिमाग खराब है कि हम ये उठाकर अपने आप को इन मराज से महरूम करें। लिहाजा एक बड़ा स्कैंडल उठा और इतना खौफनाक स्कैंडल उठा कि ना आज तक उस स्कैंडल की जो सरगना थे ना उनको सजाएं दी गई है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ना उनको हटाया गया है। उनको बाइज्जत यहाँ से बेचकर पंजाब, उनको एक दूसरी पोस्टों पे, दूसरी यूनिवर्सिटियों में उनको तैनात कर दिया गया है। यह हमारी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ। हम ये चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो ये लाजिमी है सिक्योरिटी के हवाले से, इसको होना चाहिए। लेकिन जब बात ब्लैकमेलिंग की आती है तो आप एक क्लासरूम में किस लिए कैमरा नस्ब करते हैं, एक कॉरिडोर में किस लिए नस्ब करते हैं? ताकि ये भी हुआ है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ऐसी जगहों पर ये कैमरे लगाए गए थे कि हम बताने के काबिल भी नहीं है। वहां पर लगाए गए थे, वहां पर सैकड़ों वीडियोस बनाई गई, एक बड़ा स्कैंडल्स बना। ये सब कुछ जो है इसको जिस अंदाज में हमारी सोसाइटी का जिस तरह चेहरा मसख किया गया और जिस तरह इसके नतीजे में यूनिवर्सिटी में तलबा की तालीम पर जितने असरात पड़े, हम उन असरात से अभी तक नहीं निकल सके। लिहाजा हम ये चाहते कि खुदारा जहां भी आप ये कैमरे नस्ब करना चाहते, आप हमारे रिवायत का, हमारे अक़दार का इनका ख्याल रखा करें। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। एक कॉल ले लेते हैं इसी बात के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? कौन? जी जी, बरूरी से। जी जी, क्या कहेंगे? जी 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 ठीक 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 है, शुक्रिया जी। आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं जितना मैं समझा हूँ वो कबीर अफगान साहब को आप कह रहे थे कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सर आपकी जानिब आते हैं, गैर मयारी घी और तेल का तो हो गया कि जी वो फिर शहर के अंदर बेच रहे होते हैं, लेकिन जब आप पकड़ते हैं वो कहते हैं जी हम और पर्पस के लिए ये बना रहे हैं, लेकिन वो भी मुर्दार चीज़ों से बनाया जा रहा होता है। तो दूसरी जानिब अगर हम देख कि कोयटा शहर के अंदर जो है खुलेआम मुनशियात के अड्डे
موجود ہیں تو کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور ہیروئنیوں میں اور چرسیوں میں دن بدن اضافہ، اور لوگ جو ہے نا مختلف نشئی مواد جو ہے وہ خریدتے ہیں، نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ تقریباً یہاں پر تباہی کے دانے پہ جا رہے ہیں؟ اب سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ کی نارکوٹکس کمیٹی ایک بنی، جس کا پہلا میٹنگ ہوا. اس کمیٹی میں ہمارے پاس اینٹی نارکوٹکس فورس، پولیس، کمشنر صاحب نے ہمارے ان کو ہیڈ کیا، اور باقی جتنے ڈپارٹمنٹس تھے انکلوڈنگ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ان تمام نے اس میں حصہ لیا. ہمارے پاس یہی چیز ڈسکس ہوئی کہ کس طرح ہم منشیات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح. منشیات کے جو عادی افراد ہیں وہ اب صرف اور صرف آپ کو سٹی نالے میں نہیں ملتے. صحیح. اب منشیات کی ایسی فارمز آ گئی جو لوگوں کے گھروں میں اس وقت اویلیبل ہے، جو ہماری ایلیٹ کلاس. اس وقت آپ کے علم میں کیا ہے کہ کتنی خواتین جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوئی ہوں؟ دیکھیے اس کے لیے ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا پہلے کلیکٹ کریں کہ ہمارے اسکولز یونیورسٹیز میں کتنے اسٹوڈنٹس اس سے افیکٹ ہوئے. ہمارے جو ایلیٹ سوسائٹی کے پڑھے لکھے اور پیسے والی جو قوم ہے یا لیول ہے اس میں کتنے لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں. سملرلی جو باقی ہے دائیں بائیں جو گلی میں ندی نالوں میں بیچارے ہیں ان کا اس کے علاوہ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے جمع تو کر دیں گے. دا مین ایشوز کہ جو سپلائر یا ڈرگ پیڈلرز ہے اس کے خلاف ایکشن لینا. تو ہماری جو پہلی میٹنگ تھی اس میں ہم نے یہی ایمفیسائز کیا کہ یہاں جس راستے سے لایا جاتا ہے، جس طرح بیچا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم نے زیادہ ایمفیسائز کرنا، اور جو باقی پکڑنے والے ان کے اوپر اتنا زیادہ ہاتھ ڈالیں گے بھی تو اس کے اتنا آؤٹ پٹ نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس وقت ایک ہی سینٹر ہے کوئٹہ میں جس میں جو ڈرگ کے ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا ہے، اس میں 200 بندوں کی جگہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیوز بیچ میں آئی تھی کہ یہ اتنے زیادہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے. میرے لیے پکڑنا از ناٹ این ایشو. سٹی نالے کے ایک طرف سے بھی بلاک کر دوں گا، دوسری طرف سارے دا ایشو از ان کو لے کر کہاں جانا ہے. ہمارے پاس مین جو 2 سینٹر ہے، ایک وہ گورنمنٹ کا ہے، ایک مائلو شہید ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہو جائے گا، لیکن جو گھروں میں موجود ہے اس کا کیا کریں؟ جو گھروں میں موجود ہے اس کا بھی جب تک ان کے رشتہ دار، دوست، عزیز اقارب کوآپریٹ نہ کریں، اپنے بچوں کو خود نہ ہمارے پاس جمع کرائیں، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے جب تک رپورٹ نہ کریں. ہمارے پاس جو نمبر ہے، ٹول فری نمبر ہے، دیٹ از 1415 اینٹی نارکوٹکس فورس کا. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی اطلاع ملتی ہے، میں کوئٹہ کی عوام سے مخاطب ہوں. ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں. اچھا، یہ میسج بڑا ضروری ہے آپ نے میرے سے یہ بریک کے بعد ہی میسج دیتے ہیں. ناظرین میسج جو ہے وہ بریک کے بعد کر دیں گے، لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ایک مرتبہ پھر پبلک فورم بلوچستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیلی فون نمبر 08128400084 اسکرین پہ آ رہے ہیں. اپنا مسئلہ بیان کریں. میرے ساتھ میجر ریٹائرڈ اورنگزیب بادینی صاحب بیٹھے ہیں جو کہ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ ہے، اور ساتھ میں کبیر افغان صاحب جو کہ صوبائی سیکرٹری پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. تو آپ کال کر لیں اور طلباء کے مسئلوں کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اور شہر کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ فون جو ہے وہ لائن پہ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حاجی مختار بول رہا ہوں، یہاں کوئٹہ سے بروری روڈ سے بول رہا ہوں. حاجی مختار صاحب آج بروری میں خصوصی طور پہ کے2 چینل جو ہے نا وہ لوگوں نے گھروں میں ٹیون کیا ہوا ہے. سر ایسا ہے کہ یہاں بروری روڈ پہ جو ہے نا بادینی صاحب سے گزارش ہے کہ اتنی زیادہ رش ہے یہاں پر. ایک تو اتنی یہاں مہنگائی ہے، دوسری ٹریفک کا مسئلہ ہے. یہ 2 مسئلے ہمارے بہت سیریس. اور جو میں نے بادینی صاحب سے ایک اسپیشل بات پوچھنی تھی وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ایک شخص جو ٹویٹر نہیں استعمال کرتا ہے، جسٹ لائک می، ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم لوگ تو آج کل یہ جدید چیزوں سے مطلب اتنے واقف نہیں ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا فارم ہونا چاہیے، پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ایک عام آدمی بتا سکے کہ یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے یا کوئی ہمارا اور مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں بھی اگر ہماری رہنمائی کرنے پہ بہت ان کی مہربانی ہوگی. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عام کوئی رسائی ہو ہماری، جس طرح میں نے یہ میرا پروگرام ہے پبلک فورم بلوچستان. دیکھیے وہ جو شخص ہے وہ آپ کے ساتھ رابطہ اس کا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے آفس میں آ کے پہلے تو گیٹ سے ہی بولے گا کہ سر نہیں ہے، وہ کمشنر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میٹنگ یا وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میٹنگ ہے. لیکن یہ پروگرام ہمارا ہفتہ وار ہوتا ہے، تو اس ہفتے میں آپ مہمان ہیں. آج دیکھیں سارے آپ کو فون کریں اور اپنی مدد، لیکن ایسا کوئی نمبر جو عوام براہ راست آپ کو کوئی میسج کر سکے یا فون کر سکے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میرا کوئی دوبارہ آپ کے ساتھ سیشن ہوا تو میں ان کے ساتھ تمام عوام کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ مختلف ڈسکشن کروں گا. جی فی الحال کے لیے بھائی کا نام کیا تھا؟ یہ ہے حاجی مختار بروری روڈ. حاجی مختار صاحب بہت شکریہ میری گائیڈنس کے لیے. جو ٹویٹر استعمال نہیں کرتا، فیس بک نہیں استعمال کرتا، ان کے لیے ہم اپنی ویب سائٹ بھی بنا رہے ہیں. جو ویب سائٹ نہیں استعمال کرتا ان کے لیے ابھی ہم کچھ دنوں کے بعد
हमारा प्लान है कि हम एक टोल फ्री नंबर 24 घंटे के लिए फंक्शनलाइज करा दें, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट किसी भी वक्त किसी चीज़ के मुतालिक किसी भी वक्त जमा करा सकते हैं। थोड़े दिन इंतज़ार कर लीजिएगा। आप जैसे हमारे जो सीनियर शहरी है, आप लोग के लिए हम वो टोल फ्री नंबर देंगे, आप उसमें हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट हमारे पास आएगी। अगर आपका कभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रब्ता होता है आने का, तो मेरे पास आने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हमने अपना एक कंप्लेंट डेस्क बनाया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे बनाया हुआ है, ताकि आप जैसे मौजूद शहरियों को ऊपर चढ़ना ना पड़े। उसमें आप अपनी कंप्लेंट दे दें, शिकायत नंबर नोट कर लें, साथ मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। शाम को हमारा मैसेज आपको मिल जाएगा कि आपकी कंप्लेंट वसूल हो चुकी है और उस पर काम होगा। अगर वो किसी डिपार्टमेंट के पास भेजने की कंप्लेंट होती है तो हम डिपार्टमेंट के पास भिजवाते हैं। अगर हमसे मुतल्लिक है हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपकी किसी भी एप्लीकेशन को रद्दी में नहीं फेंका जाता, आपकी किसी भी एप्लीकेशन को अननोटिस नहीं रखा जाता। आप मेरे पास 6 महीने बाद भी आएंगे और मुझे बताएंगे कि कंप्लेंट नंबर 256 का क्या बना, हम आपको उसको पूरी डिटेल। ठीक है सर, शुक्रिया कबीर अफगान साहब, आपकी जाने बातें हैं। तलबा तंजीमों ने आज जो है ये नारा भी लगा रहा था कि जी हमारी फीसिस जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा, जबकि गरीब तालिब इल्म जो है वो इसका वो पे नहीं कर सकते हैं। वालिदैन गरीब है और रोज़गार भी नहीं है, और कोरोना की वजह से तो वैसे रोज़गार ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी टक टू कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ये गिला शिकवा कौन हल कर सकता है? देखिए, सूबाई हुकूमत भी हल कर सकती है, ये फेडरल गवर्नमेंट भी हल कर सकती है। सूबाई हुकूमत के तवस्सुत से अगर फेडरल गवर्नमेंट से रजू किया जाए कि हमारे जो तालीमी इदारे ना हम एग्रीकल्चर सिस्टम रखते, ना हमारे पास कारखाने हैं, ना रोज़गार की दिगर ज़राए, हमारा जो ये माशरा है ये मजमूई बेरोज़गार है। सही, यह बेरोज़गारी है। यहाँ हर घर में एक फर्द कमाता है, 20 बंदे खाते हैं। ये हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यहाँ है। तो इन हालात में एक घर में आप 3 बच्चों को, 4 बच्चों को, 5 बच्चों को किस तरह आप पढ़ा सकते हैं इतनी भारी भरकम फीसों में? अब हमारी यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और ब्यूटम है, अभी हालिया दिनों में उन्होंने अपनी फीसों में बहुत इजाफा किया। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आए, उन वालिदैन आए, उनके पास के साथ अपनी बेटियाँ थी, बेटे थे, उस सर्कलों पे बैठे थे कि खुदा राम ये फीसें जमा नहीं कर सकते, अगर यही फीसें रही तो हमारे लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना मुश्किल है, लिहाजा वो चले गए। सही, और एडमिशन से भी महरूम रहे, तालीम से भी महरूम रहे। अब हमारी एक ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, अब इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए अब आप अंदाजा कर ले, हर डिपार्टमेंट में, हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है, और सारे सूबे के जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ आ रहे। कई अज़म में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, पंजाब में नहीं मिल रहा है, पेशावर में नहीं मिल रहा है, कराची में नहीं मिल रहा है। वो सारे जो गरीब स्टूडेंट्स है वो यहाँ आ रहे, यहाँ पीछे उन्होंने इजाफा किए, लिहाजा वो गरीब घूम फिर कर और तालीम से भी महरूम रहते। और शॉर्टकट लफ्ज़ में मुझे ये बताएं कि जो दीगर सूबों के लोग हैं वो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते थे, जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, जैसे बी कर रहे हैं या कुछ और वो कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम था गुज़िश्ता दिनों कि वो कह रहे हैं कि अपने इलाके में जाएं, वहाँ पर इम्तिहान दे दो। वो कहता है कि जी मैं यहाँ से बरसों से रह रहा हूँ, मेरे पास डोमिसाइल है, लेकिन डोमिसाइल यहाँ का नहीं है बल्कि दूसरे सूबों का है, तो मैं वो किस तरह यहाँ पे? देखिए, बीए का तो एक बड़ा मसला है कि ये कारोबार भी बना हुआ है। अब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए के सारे पेपर देना चाहेंगे, बी आपके लिए 5,500 रुपये फीस है। अगर आप एक पेपर देना चाह रहे, बी 5,500 आपकी फीस है। ये वह सिस्टम रखा है उन्होंने। और यहाँ पर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं यहाँ कोयटा में रह रहा हूँ, मेरा लोकल कई और का है, अब मुझे वो जबरदस्ती फलानी जगह का सेंटर दे रहे हैं, ना मैं वहाँ जा सकता हूँ, ना मेरे पास ट्रांसपोर्ट है, और फीमेल स्टूडेंट है, उनके मसाइल है, मुश्किलात है। इसके लिए उन्होंने ये रखा है कि आपने 10,000 रुपये जमा करने होंगे, आपने सेंटर चेंज करना होगा। एक बड़ा कारोबार है बीए के नाम पर, बीएससी के नाम पर। ठीक है सर, आपकी जाने बातें, टाइम बहुत कम रह गया, सवालात का मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा है। शहर के हवाले से बेकारी किस नज़र से देख रहे हैं? यहाँ पे भीख मांगने के लिए जो है ना मुख्तलिफ सूबों से लोग आके और यहाँ पर रश कश बनाया होता है, और ऐसे बेकारी है कि वो गैर मुस्तहिक हैं, मुस्तहिक भी नहीं है, और यहाँ पे जो लोकल मुस्तहिकीन है उसका हक ये कर रहे होते हैं, और ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के जो है वो खैरात में, क्या ही खैरात है, आया इनके लिए कोई आप लोगों ने प्लान नहीं किया? इसकी शक्ल में जो है बिकारन की शक्ल में या बिकारी की शक्ल में कोई दहशतगर्द भी यहाँ पर वारदात करके चला जा सकता है, क्या देख रहे हैं इसको? बेकारियों के सिलसिले में 2 प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो ये कि चोरी चकारी जितनी है वो इससे एसोसिएटेड होती है,
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو جو ہے نا اپنے پاس رکھتے ہیں، جن کو جو ہے نا انجیکشن لگا کے سلایا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے سلسلے میں آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی. ہماری ودن تقریباً 20 دنوں کے اندر ایک سینٹر بننے جا رہا ہے جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. اس میں سے ہم جتنے بیکاری ہیں ان کو پکڑ کے اس سینٹر میں رکھیں گے. بیکاری جو پکڑے جاتے ہیں وہ 2 ایکٹس کے تحت کیا جاتا ہے. ایک بچوں کے ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دوسری یہ جو مانگنے کے حوالے سے اس کے لحاظ سے ایکٹ ہے. ان کو آپ جتنے دن بھی جو ہے نا پھر وہاں پہ رکھیں گے، ان کو جیل میں نہیں رکھا جاتا، ان کو اس سینٹر میں رکھا جاتا ہے. تو جب یہ ہمارے پاس وہ سینٹر فعال ہو جاتا ہے، لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے. ہم اس سینٹر کے فعال ہونے کا انتظار کریں، وہاں پہ رکھا جائے گا، اور جیسے ان کو رکھا جائے گا کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا پھر یہ پرابلم ریزالو ہو جائے گی. ٹائم بہت کم ہے. خواجہ سراؤں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئٹہ شہر میں بڑی دربدری کی خواجہ سرا کوئٹہ شہر میں رجسٹرڈ خواجہ سرا جن کے پاس تعداد ہے ہمارے پاس وہ 150 ہے. ان 150 خواجہ سراؤں کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے مختلف NGO سے رابطہ کیا ہے کہ آپ ان کو روزگار دے دیں، کیونکہ ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے. ذریعہ معاش نہیں ہوگا پنجاب میں تو دائیں بائیں باقی شہروں میں تو پھر بھی شادیوں میں جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو شادیوں میں نہیں چھوڑا جاتا. ایگزیکٹلی. تو پھر ان کے لیے ہم ایک روزگار ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان کو روزگار مل جائے. اس کی وجہ سے اگر ان کو جب تک آپ روزگار نہیں دیں گے تو جیسے آپ دیکھیں گے آج کل منان چوک میں، جنا روڈ پہ، کوئلہ پاٹک پہ رات کے ٹائم اکثر آپ کو یہ ملتے رہتے ہیں جس میں لوگوں کی مجھے بہت زیادہ شکایتیں بھی آ رہی ہیں. تو میرے لیے ان کو پکڑنا کسی جگہ لے جانا از ناٹ این ایشو، بٹ یہ حل نہیں ہے. جب تک آپ ان کا ایک پرماننٹ حل نہیں نکالیں گے، جب تک آپ ان کو کوئی روزگار نہیں فراہم کریں گے، ان کے پاس بس یہی کچھ بچ گیا ہے. سر، گیس پریشر اس وقت کوئٹہ شہر کا معمول بن چکا ہے. تو شہر کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی کمپریسر جو ہے، جو زیادہ گیس، اکثر لوگ جو ہے اپنے گھروں میں زیادہ گیس کھینچنے کے لیے کمپریسر لگاتے ہیں اور بازار میں کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. کیا اقدام کر رہے ہیں؟ آج بھی ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی. مختلف جو ہے نا شاپ سے ہم نے مختلف کمپریسر برآمد کیے، ان شاپس کو سیل بھی کیا، ان کے خلاف کارروائی بھی کی. کمپریسر جب آپ استعمال کرتے ہیں، آس پاس کے 50 گھروں کا پریشر آپ سارا اپنے پاس لے کے جاتے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی جو ہے نا بلوچستان سے 230 ملین کیوبک فیٹ کی ڈیفیشنسی سردیوں میں ہوتی ہے. اب جب اس سردی کے دوران جب لوگ کہتے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے. اب جب اس کم پریشر میں آپ کمپریسر لگاتے ہیں تو آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ریگولر بیسس پہ دکانوں میں ایکشن لیا ہے. اب ہم لوگوں کے گھروں کی طرف بھی جائیں گے. اس میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی اور کا گیس چوری کرتے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. کبیر افغان صاحب، ٹائم بہت کم ہے. کیا شارٹ کٹ طلباء کو کیا پیغام دیں گے؟ حکومت کو کیا ہوگا، کیا پیغام ہوگا آپ کے ذہن میں؟ شارٹ کٹ لفظ ہوگا. یہ میرا بنیادی پیغام ہے کہ فوری طور پر طلباء یونین بحال کی جائے اور جو فیسوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. ہمارے تعلیمی اداروں میں جو فورسز ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ان کو کئی آپ اور جگہ لے جائے. وہاں یونیورسٹی کا تعلیمی ماحول بہت زیادہ متاثر ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہے. یہ ہمارا مختصر پیغام ہے جو ہم حکمرانوں کو دینا چاہتے ہیں. سر، کیا شارٹ کٹ لفظ میں کیا پیغام دیں گے شہریوں کو؟ دیکھیں، ہم نے یار جتنے بھی سوشل میڈیا کی کیمپین چلا رہے ہیں وہ آپ کو بتانے کے لیے چلا رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لوگ اس پہ کافی زیادہ ناراض ہو رہے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو اپنی پرسنالٹی پروجیکشن کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. نہیں، ہم انفیکٹ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ، آپ کی سرکار اس وقت جاگ رہی ہے اور آپ کے لیے ایفرٹس کر رہی ہے. آپ پلیز ہمیں اپریشیٹ کریں. آپ اپریشیٹ کریں گے ہماری انرجیز بڑھے گی. ہمیں ڈائریکشنز دے تاکہ اس ڈائریکشن میں کام کریں. ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہر چیز گورنمنٹ پہ نہ چھوڑے، خود بھی جو ہے نا ساتھ ہمارا. ٹھیک ہے سر، شکریہ جی. ناظرین، میرے ساتھ تھے میجر ریٹائرڈ اورنگزیب بادینی صاحب، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، اور ساتھ میں کبیر افغان صاحب، صوبائی سیکریٹری پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. سر، آپ دونوں کا شکریہ. میرا ٹائم بہت محدود ہو گیا. تو ناظرین، آپ نے سنا، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی اسی طرح اہم موضوعات کے اوپر بات ہوگی. تب تک مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ موجود مہمانوں کو اور پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ، اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا.